الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على القوم الظالمين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر، یقیناً موضوع گفتگو آپ کی اذہان عالیہ میں ہوگا. ہم نے عشر محرم کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے، کہیں کوئی یاد کیا نہیں تو میں ہوں کیا کر سکتا. بہت مہربانی تھی. ایک چاچا میرا بیٹے جی کو یاد ہے، چلو جی سارے واسطے دہرا لینا کہ ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے قرآن میں نظریہ ہدایت. کل چاچا جی آپ نہیں تشریف لائے، کل والی مجلس دوبارہ مجھے دہرانی پڑے گی آپ کے لیے. کل میں نے ذکر کیا، پرسوں نے کچھ تاجروں کا ذکر کیا تھا، کل ذکر کیا تھا قبر کے سوالوں پر اور محشر کے سوالوں پر. کل میں نے عرض کیا، صرف 2 منٹ کے لیے گفتگو کر کے میں آج کے موضوع کی طرف جاؤں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ اور عمل، جو بندے کل موجود تھے وہ میرا ساتھ دے دیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں جو اسلام میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے. عقیدہ قبر میں پوچھا جائے گا، عمل محشر میں پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جو عقیدے میں سے پاس ہو گیا، پوری توجہ رکھیں، جو عقیدے میں سے پاس ہو گیا اسی سے ہی عمل پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کل یہی گفتگو تھی. ہم نے کل ذکر کیا تھا جناب علی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اسی حوالے سے صرف ایک بات اور پھر اس کے بعد آج کا موضوع. کل میں نے عرض کیا تھا کہ علی علیہ السلام کو لوگ اللہ سمجھتے ہیں. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ جو فقہ جعفریہ ہے اس کی ذمہ داری میری ہے کہ فقہ جعفریہ کا کوئی بھی بندہ علی کو اللہ نہیں سمجھتا. باقی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی اگر بوٹی پی کے، کوئی چرس پی کے، نصیریت اپنا کے اگر علی کو اللہ کہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں. چاچا جی، بڑی ہستیوں کے ساتھ نسبت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. توجہات ہیں آپ کی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑی ہستیوں کے ساتھ تعلق کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے خیال میں کیا جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں، جس میں اہل سنت میں اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، دیوبند بھی آ جاتے ہیں، بریلوی بھی آ جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، آپ کے خیال میں جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو شراب پیتا ہو؟ بھائی اہل سنت کے لوگ شراب پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ پیتے ہیں. چرس بھی پی لیتے ہیں اور برے کام بھی کر لیتے ہیں. اب پوری توجہ رکھیں تو میں بات مکمل کروں. بھائی اہل سنت کے لوگ شراب بھی پیتے ہیں، اہل سنت کے لوگ چرس بھی پی لیتے ہیں، بوٹی شوٹی بھی لگا لیتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ بڑی ہستیوں کے ساتھ نسبت کے بڑے فائدے ہیں. اب پوری توجہ سے سنیے گا کہ اہل سنت کے لوگ شراب بھی پی لیتے ہیں، اہل سنت کے لوگ چرس بھی پی لیتے ہیں، بوٹی شوٹی بھی پی لیتے ہیں. چاچا جی، کہیں اہل سنت کو سمجھا نہیں میری بات؟ کہیں اہل سنت دے بندے کو کہیں بندے نے اے آکھا ہوئے کہ بھائی تو منے دا تا حضرت ابو بکر صدیق کو ہیں تے اپنے کام دیکھ. پتہ نہیں کتنے بندے نے اگر کہیں کوئی بندہ ہی میں آکھے نا چاچا جی میرے کو فون کر دے صحیح سارے کو کہنا پیا بھائی کہیں اگر کہیں بندے کو ہی میں کوئی آکھے نا کہ بھائی منے دا تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہیں. اہل سنت دا عقیدہ ہے، میں اتھوں آیا اہل سنت دے مسجداں دے وچ بھی لکھا کراؤں دے کہ افضل الناس بعد النبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجداں دے وچ لکھا کھڑے کہ نبی دے بعد سب تو افضل جڑا ہے وہ
حضرت ابو بکر صدیق. ہن اہل سنت والے کوئی اگر شراب پی گئے چرس پی گئے کوئی بھی غلط کام کر دے تو کوئی یہ نہیں کہنا تو منے دا تو حضرت ابو بکر کو ہے کہ تو اپنے کام دیکھ. چاچا صحیح میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ پتہ نہیں سارے اعمال کی ہو سکے, پتہ نہیں سارے اعمال کی ہو سکے. شیعہ دا کوئی بندہ شراب دا دور دی گال کوئی چرس والا سگریٹ لاوے ان دی بو آونے کہیں بندے کو فور نہ کہے اور منے دا مولا علی کو دے اپنے حرکتاں دے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. کہتے ہیں کہ مانتا تو مولا علی کو ہے اور اپنی حرکتیں دیکھ. چاچا جی مولا علی علیہ السلام دی طہارت تے دہائیں جہان قربان نہ کر دے. اتنی طہارت ہے علی کی 1500 سال بعد بھی جو اس سے منسوب ہوا زمانہ اس میں عیب برداشت نہیں کرتا. امیر بھائی میں نے آج سورہ انشراح کی تلاوت کی ہے اپنے سرنامہ کلام میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے یہ پورے اسلام دین اسلام کی FIR سمجھے اسے. کچھ میرے نوجوان حضرات پریشان ہو گئے بھی FIR تو تھانے کٹیں گے. بھئی FIR جو ہے یہ ہوتی ہے ابتدائی رپورٹ. FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, ابتدائی معلوماتی رپورٹ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو صورت ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ اسلام کی FIR ہے. اب FIR لوگ غلط قسم کی بھی لکھوا دیتے ہیں تھانوں میں, غلط FIR میں لکھائی جاتی ہے. جو غلط FIR تھانے میں لکھوائی جاتی ہے اس کے لیے سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جھوٹ بولنا پڑتا ہے. بھائی اگر FIR میں لکھوا دیا جائے مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے مثال کے طور پہ اور اس میں کوئی 10 بندوں کے نام ویسے شامل کر دیں, SHO کے پاس آپ نے لکھوا دیا کہ فلانا بھی تھا فلانا بھی تھا فلانا بھی تھا. اب FIR میں یہ بھی لکھا جائے گا یہ فلانا جو تھا یہ اتنے فاصلے پر تھا, فلانا جو تھا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, فلانے کے ہاتھ میں اینٹ تھی. اس طرح سے لکھوانا پڑے گا. اب جب تفتیش شروع ہوگی اب سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جھوٹ ہی جھوٹ بولنا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا جی, جھوٹ ہی جھوٹ بولنا پڑے گا. اچھا پھر FIR سچی بھی لکھوائی جاتی ہے. کبھی کبھار سچی FIR بھی ہوتی ہے نا, سیدھی سیدھی بات لکھوائی تھی بھئی ایک نے مارا ایک کو مارا. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, FIR اور بھی قسم کی ہو سکتی ہے لیکن سچی FIR میں اور جھوٹی FIR میں یہ فرق ہے کہ سچی FIR کی جو تفتیش ہے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ سورہ الم نشرح جو ہے یہ FIR ہے اسلام کی. اگر FIR جھوٹی لکھوائی ہوئی ہو تو سپریم کورٹ تک جھوٹ بولنا پڑے گا. FIR سچی ہو تو تفتیش آسان ہو جاتا ہے. اب جن بندوں کے پاس اسلام کی FIR ہی سچی نہیں پہنچی وہ سچوں تک کیسے پہنچے؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. بھئی FIR جس کے تک سچی نہیں پہنچی وہ سچوں تک کیسے پہنچے گا؟ اچھا اسلام میں مثال دیتا ہوں, اسلام مکمل ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر. الیوم اکملت لکم دینکم, یہیں پہ اسلام مکمل ہوا نا. اسلام مکمل جو ہوا ہے تو کبھی شروع بھی تو ہوا ہوگا. جو چیز مکمل ہوتی ہے وہ کبھی شروع بھی تو ہوئی ہوتی ہے نا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بندہ پوچھے مکان بن گئے مکمل تھے گے تو ساکے سو کو سے شروع کرائی کھڑے انشاءاللہ تھی ویسے انہا مطلب شروع کرائے تبال مکمل تھی سی.
جو چیز مکمل ہوئی ہے وہ کبھی تو شروع ہوئی ہے. ویسے تو اسلام حضرت آدم بھی یہی اسلام لے کے آئے, حضرت ابراہیم بھی یہی اسلام لے کے آئے, حضرت محمد بھی یہی لے کے آئے, اور کمال یہ ہے کہ جناب مہدی بھی یہی دین لے کے آئے. اچھا جناب مہدی جو دین لے کے آئیں گے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے, وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے. جناب مہدی نہ نبی ہے نہ رسول ہے کہ دین میں کوئی شریعت میں کوئی الگ چیزیں لے کے آئیں گے, نہیں. دین یہی ہے, وہ صرف نافذ کرنے آئے. امام مہدی نے آنا ہے صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ہم اکثر کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن بڑی ہے جی, پاکستان میں جی ظلم بڑا ہو رہا ہے جی, انصاف نہیں ہو رہا, اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان قانون ہی کہہ نہیں صحیح, کوئی پاکستان کوئی قانون ہی کہہ نہیں کہ جیڑا سا کوئی انصاف دکھا سکے. مغل صاحب پاکستان قانون موجود ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قانون موجود ہے, اور جو قانون ہے نا وہ بھی عین اسلام کے مطابق ہے, وہ نافذ نہیں ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی اللہ کرے کوئی ایماندار افسر آونے تے قانون صحیح طرح نافذ کر دے. ایسا کیا آتے ہیں کوئی ایماندار افسر آوے تے قانون کو نافذ کرے. اچھا بھئی جیڑا ایماندار افسر آ گیا نا, یقین کرے سو کہ وڈے وڈے گوارے نہیں آونا. جتنی کرپشن جیڑے لیول دے اساں خود آ چکے ہیں. بھئی کوئی آج بل بھرن ونجو نا, لائن ہوئے لمبی تے اتھے ہی بندہ گارڈ کو گئے یا ڈوس ہو گئے تے میں کو نظر آگا کر. اس طرح کا چل رہا ہے نا. جو ایماندار افسر آ گیا تو بڑے بڑوں کو وارے نہیں آئے گا. اب شیعہ لگاتے ہیں نعرہ یا امام المنتظر, جڑے لین نعرہ ہوتا آکے جا یا امام المنتظر الاجل الاجل. اس کا مطلب ہے کہ اے امام زمانہ جلدی آئیے, جلدی آئیے. چاچا صاحب کہ کئی لوگ ایسے میں ڈٹھیں جڑے آدھن مولا ہونے آؤ, بس ہونے آؤ. اے میں ہاتھ بدگنا امام زمانہ علیہ السلام نے آدھے قانون نافذ کرنے, او آگے تو نماز ہی پڑھنے کو سی, روز ہی رکھنے کو. بھئی آدھے قانون اسلام جو نافذ کرے سے تو نماز نہیں پڑھنے کو سی, روز ہی رکھنے کو سی. اچھا کچھ لوگ ہونا اے سوچی بیٹھیں کہ چلو جنہوں امام آسن وار رکھے سو اور رکھیں سو. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو استاد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لے. اچھا طالب علم وہ ہے جو استاد کے آنے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لے. اچھا شیعہ وہ ہے جو امام کے آنے سے پہلے تیاری مکمل کرے. میں نے جو سورت پڑھی میں نے آپ سے کہا یہ ہے اسلام کی ایف آئی آر, اور یہ لوگوں تک سچی نہیں پہنچی. پھر علماء جو ہے اس میں پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر ہم تھوڑا سا اس کو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, پوری سورت آپ کو میں نے 2 دفعہ دہرا دی, آپ سب لوگ اس سورت کو جانتے. اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا, ہم نے تمہاری پشت پر سے بوجھ اتار نہیں لیا جس نے تمہاری کمر کو توڑ رکھا تھا. پھر ہم نے تمہارے لیے ہی تمہارے ذکر کو بلند کیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پھر اسی تکرار کو پھر بڑھا کے کہا گیا اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پھر نبی سے کہا کہ جب تم سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اسے نصب کر کے آنا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب فارغ ہو جانا نا پھر اسے نصب کر کے آنا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جانا. ٹھیک ہے جی. اب اس آیت کا, اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کی توجہات ہوں, لیکن اس سورت کا شان نزول پڑھنے سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 شان نزول اور پڑھوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو جائے اس بات کو سمجھنے کے لیے. شان نزول اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کب اتری, کیوں اتری. بھائی کوئی بھی آیت اتری ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ماحول بنتا ہے تو آیت آتی ہے. مثال کے طور پہ
ایک صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس میں یہ جو آیت ہے، یہ جو صورت ہے، یہ اس وقت آئی جب رسول اللہ کو لوگوں نے بے اولادی کا تانا دیا۔ تو جو ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جب رسول کو بے اولادی کا تانا دیا گیا تب یہ صورت اتاری گئی۔ اب اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول کو اللہ نے عطا کیتا حوض کوثر۔ نہیں سنیں گے گال واہ 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 بھئی این آیت دا ترجمہ کریں گے کہ رسول کو اللہ نے حوض کوثر عطا کیتا۔ مغل صاحب میں آواں تورے کول گرمی دے وچ تو میں تو کہوں گا یار میں کو شدید ترہ لگی کھڑی ہے، تو صحیح میں 500 والا نوٹ کٹو تو میں بولے گا، میں کہتے ہیں یار میں کو ترہ لگی کھڑی ہے، تو کو میں کہتا میں کو ترہ لگی کھڑی ہے، تو صاحب بیٹے کو سنو یار وہاں اندر کمبل چاہوا واہ 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 اللہ کرے میں سمجھا سکا۔ بھائی میں آپ سے کہوں مجھے پیاس لگی ہے، کبھی آپ 500 دے دیں، کبھی آپ کمبل اٹھوا دیں، کبھی آپ مجھے تکیہ دے دیں، میں آگے سے کہوں گا خدا دا نام منو، میں کو ترہ لگی ہے، کوئی مشروب دو جس سے میری پیاس بجھے، مجھے وہ چیز دو جس سے میری پیاس بجھے، وہ دو۔ ویسے روٹین میں اگر آپ سے کوئی پانی مانگے تو آپ کیا دیتے ہیں اسے؟ پانی دیں گے نا۔ اچھا تو آپ کو اتنی عقل ہے کہ تمہارے کو کوئی پانی مانگے تو سب کو پانی دے دے؟ اللہ کو رسول کے نبی میں کو بے اولاد سے دے دیں، اللہ نے اولاد دی جگہ دے ہوا کہ تو لوگوں کو پانی میں ڈال کر وہ جیو واہ 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 کیا بھائی اللہ نے کوئی ایسی چیز عطا کرنی تھی نا کہ جس سے بے اولادی کا تانا ختم ہو، تو کوثر ہے میری سیدہ کا لقب۔ سبحان اللہ بلندتر صلوات اللہ ایک دوسرا شان نزول پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس صورت پہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صورت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا جہاد کے لیے۔ سنیں کہ پڑھ کے نا زیادہ مزہ آ سکے۔ ماشاءاللہ وہ جہاد واسطے بھیجے نا صحابہ کو، وہ بالکل یہ پکے تھی دے اندروں ڈول تیار تھی دے جہاد واسطے۔ تے رستے میں نے پہنے ایک بندہ کھڑا ہے، انہوں کو بھیڑاں بکریاں ٹھیسا گیا، قرآن سے لکھا ہوئے خدا دی قسم، بھیڑاں بکریاں ٹھیسا رہی ہیں، او شدہ اپنے بھیڑاں کو چلے نہ کھڑائی۔ تے مسلمان جڑے جہاد تے پکے تھی دے گیا نا، انہاں ڈٹھا انہاں کیا ہو سے جہاد ہی کرنے تو والی صحیح نہ کروں۔ اللہ کرے میں سمجھا سکتا بھائی جہاد ہی کرنا تو یہی نہ کر لیں۔ وہ جیسے ہی جہاد کے لیے بڑھے نا، اس بندے نے فوراً کہا السلام علیکم۔ چاہتے جی میں ہاتھ انگوٹھی ہوئے، میرے ہاتھ کڑی بھی ہوئے، تے میں کہیں بندے کوئی میں مارن پوما تے اگوں میں کو آگے یا بدل۔ انہیں کیا مطلب ہے؟ بھئی میں تیرے تعارف کر دینا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں کو ذرا خیال کر۔ وہ بندے نے جو آکے السلام علیکم، انہیں مطلب ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یقین کرو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، وہ فرمائیں کہ جلے انہوں نے کہا السلام علیکم، اب وہ جڑے جہاد تے پکے تھے کھڑا انہاں کے ہن جان تے بن تے آئیے تے ہونا کہ السلام علیکم۔ واہ 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 ہن دے میں بھیڑاں دے وچ چھکینے پے ہن السلام علیکم۔ اچھا سی وہ مار ختم چلے قتل کر دیتا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس کو قتل کر لیا نا، اور یہ جو مال غنیمت جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے، اس کو آپس میں بانٹ کے مدینے کی طرف ابھی یہ واپس نکلے۔ یہ مدینہ ابھی یہ نہیں پہنچے تھے، جبرائیل پہلے رسول کے پاس، تب آئی یہ آیت، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو تو ذرا تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی بندہ تمہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں، تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں۔ اب کو جڑا اللہ نے آنکھیں نہیں جڑی آیت دے وچ اللہ نے گال کیتی ہے، اللہ نے آکھے تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے اس کو جہاد کی نیت سے نہیں، مال دنیا کی خاطر مارا ہے۔
مال دنیا کی خاطر مارا ہے. اے اللہ نے دسے چاچا سے خدا دی قسم اللہ نے آگے کہ انہوں نے مال دنیا واسطے کو مارے نہ تو اسد یہ سمجھو بھئی بندے بندے صحیح مارا اس نے ہائے 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 واہ واہ بندے بندے ہیں بھئی انہوں نے ایسا نہیں سمجھو نا. اللہ نے آگے کہ وہ مال ہے دنیا واسطے. اللہ کہہ رہے کہ مال دنیا کے لیے تم نے اس کو قتل کیا ہے. تم تو پہلے بھی ایسے ہی تھے. فَإِنَّ اللَّهِ مُغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. اللہ کہتا ہے کہ تم تو پہلے اسلام لانے سے پہلے بھی ایسے ہی تھے کہ پہلے بھی لوگوں سے چھین کر کھاتے تھے. یہ چھین کی کسان پہلے بھی لوگاں کروں کھاستے کھاندے آوے. یاد کرو نا انہیں گال پتہ نہیں کی دی گال کرنا پہلا. پہلے بھی لوگاں کروں کھاستے کھاندے آوے. اسلام گھنتے آمن دے بعد بھی لوگاں کروں کھاستے کھاندے ہوئے. دنیا دے مال واسطے کہیں کو قتل کر دے دے. پہلے بھی کھاستے کھاندے آوے ہون بھی کھاستے کھاندے ہوئے. والسا کو آدن شیعہ اوکو نہیں منے دے اوکو نہیں منے دے. اسا اوکو منے نے ہیں جڑا نہ پہلے ہی میں ہے ہی نہ بعد جی. واہ 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 واہ. علم نشرح لک صدرک پہ آتے ہیں. بالکل بھائی میرے آگئے ہیں اور میرے پاس ٹائم بھی کوئی 15 منٹ اور ہے. علم نشرح لک صدرک اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا گیا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل کرنے لگا نا اللہ تو اس نے پہلے فرشتے بھیجے. ان فرشتوں نے آ کر ظاہراً بھی یہ لفظ لکھے ہیں کہ ظاہراً بھی رسول کا سینہ چاک کیا, دل نکالا. بھئی یہ بات نہ لکھی ہوئی ہو تو میرا قتل معاف. یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کے سینے کو چاک کیا, دل نکالا, اس دل پہ سے سیاہی کو دھو ڈالا. یہ گال تو کو سمجھ کے نہیں لگی نا, تو کو اچھی کہنے لگی نا یہ گال. ہمیں میں پڑھتا کھانا تو کو اچھی نہیں لگی. ہمیں کہیں عالم لکھی ہے تو کو اچھی کہنے لگی نا, تو ہمیں دل کو نہیں لگی ہے گال. توجہ تو کیسا گال میرا خیال ہے تو دل کو یہ گال نہیں لگی بھئی میں تھی ہو سے تو دل کو نہیں لگی نا. والمبارک ہوئے تو دل چ علی موجود. جس بھی بندے کو کہ دل کو یہ بات نہیں نہ لگتی اس کے دل میں علی موجود ہے. شرح کا جو غلط استعمال کیا نا, شرح کا یہ لفظ ہے نا کہ شرح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا. اب حدیث کی بھی شرح ہوتی ہے, کسی بات کی بھی شرح کی جاتی ہے, کسی کتاب کی بھی شرح کی جاتی ہے. شرح کا مطلب کھول کر بیان کرنا یا کھول دینا, وضاحت. شکریہ. اب شرح کا غلط استعمال کیا گیا ہے. غلط استعمال کسی بھی چیز کا جو ہے نا, چیز غلط نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ چھری خریدتے ہیں, ہر گھر میں چھری ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ اسے سبزی کاٹیں, پیاز کاٹیں, آلو کاٹیں, ٹماٹر کاٹیں, کچھ بھی سبزی کاٹیں, فروٹ کاٹیں, غلط استعمال تو نہیں ہے. وہی چھری خدا نہ خواستہ کسی کو, اس کا غلط اس کا مطلب چھری غلط نہیں, چھری کا استعمال غلط کرو گے تو وہ غلط. اب شرح کا استعمال ہی اس نے غلط کیا تو میں کیا کروں؟ شرح کا مطلب لیا ہے کہ سینے کو ظاہراً بھی کھولا گیا. شرح اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہو تو میں ایک آیت اور پڑھوں شرح پہ. سورہ مبارکہ زمر میں اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ فرماتا ہے کہ جس بھی شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے, فَهُوَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ, وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کا نور اس میں آ گیا. پوری توجہ رکھیں. اللہ کہتا ہے کہ جس بھی شخص کا سینہ اللہ کھول دے اسلام کے لیے, وہ یہ سمجھے کہ وہ اس کے اندر اللہ کا نور آ گیا. اچھا, جس کا سینہ کھولا گیا اسلام کے لیے, اگر آپ کے اندر اسلام ہے تو آپ کا سینہ بھی کھولا گیا ہے. اگر اہل سنت کے اندر اسلام ہے تو ان کا سینہ بھی کھولا گیا ہے. اہل حدیث کے اندر اسلام ہے تو ان کا سینہ بھی کھولا گیا ہے.
اب مجھے جس کے بارے میں جس کے اندر ہے ایمان اور اسلام، جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہے، وہ ذرا مجھے حلفاً بتائے کہ کتنے فرشتے آئے تھے آپریشن کے۔ واہ 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 واہ۔ بھائی اگر تیرا سینہ اللہ اسلام کے لیے بغیر آپریشن کے کھول سکتا ہے، محمد کا آپریشن کیے بغیر اللہ سینہ نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایک آیت اور پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر موضوع ختم کر دوں گا، پھر کل یہیں سے شروع کروں گا۔ آپ نے جو حکم کیا ہے تو وہ 9 محرم کی رات انشاءاللہ آخری آیت وہی ہوگی، وہاں پہ میں موضوع کو ختم کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے اگر میں وہ آیت پڑھتا ہوں تو وہ سارا یہ جو ماحول ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آخری دن انشاءاللہ وہ والی آیت پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ تیرا سینہ جو ہے وہ بغیر آپریشن کے اگر کھول سکتا ہے تو محمد کا سینہ کیوں نہیں بغیر آپریشن کے کھول سکتا؟ سورہ مبارکہ احزاب میں آخری رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ توجہات نہیں ہے پچھلے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ اے مصطفیٰ کی امت، ایمان والے وہی ہے نا، اے مصطفیٰ کی امت، موسیٰ کی امت جیسے نہ ہونا کہ انہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ میں نے پوچھا میرے مالک، حضرت موسیٰ کی قوم نے ایسا کیا کیا کہ ہم وہ نہ کریں؟ اللہ کہتا ہے وہ چھوٹا نبی ہے۔ بھائی حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں نا، ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، حضرت موسیٰ چھوٹے نبی۔ اللہ آدھے جیڑی حرکتاں موسیٰ دی قوم کریں گے نا وہ تسا نہ کرائے، کیونکہ اون چھوٹے نبی دے نال حرکتاں کرن والے کو میں باندر بنا دیتے ہیں، تواڈی کیا اوقات؟ یہ جڑے تواڈی شکلاں سارے شکلاں بچے بدن نا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا نال بچے بدن، نہیں تو اللہ نے قرآن چ آ دیتے کہ کوئی ایسا کوئی کام نہ کرے جس نال محمد کو تکلیف تھی۔ بھئی موسیٰ کو جڑا تکلیف دینا گیا، اللہ نے آگے کہ موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہونا، وہ کریں دے کیا کوئی ایسا کیڑا انہوں نے کام کیتا ہے صرف وہ سنو تو میں کوئی اجازت۔ حضرت موسیٰ کو انہوں نے قوم کھیل گئی ایسی سارے نہر تے جو تھا بنا، یقین کرو قرآن دی قسم ہی ہو کھیل گئی۔ اچھا وہ میرے ماما بھیڑے سندے بیٹھے لفظ میں نیکر استعمال کر کے نہ نیکرہ پہنے ہیں، نیکرہ پاتے تھے دریائے ٹپے مرے نے قوم بنا دی۔ حضرت موسیٰ کو کہیں گے سارے نالے دولتے تھا، وہ آدھے یار مہربانی کرو، میں یہ سامان نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے تم عیبدار ہو، بھئی ہمارے سامنے کپڑے جو نہیں اتارتے تو تم عیبدار ہو، تمہیں پھل بیری کی بیماری، پھل بیری سمجھتے تھے؟ برس بیماری جو چٹے چٹے داغ پہ، پوری توجہ رکھو گال مکمل کرنا، چٹے داغ ہیں، کیا جانا کہ تمہیں پھل بیری ہے اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ کو آدھن بھئی تسا جو مرضی آنکھوں میں چیڑے کہنا تو سامنے کمیز کہنا لگے سا، تو جتنا مرضی میں کو آنکھ کہنا میں کہنا کہ حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، مجھے اللہ نے بے عیب بنایا ہے، میں کلیم اللہ ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، مجھے اللہ نے بے عیب بنایا ہے، میں ایسا نہیں جیسا تم کہتے ہو۔ جب وہ یہ کہہ لیتے تھے نا کہ میں ایسا نہیں جیسا تم کہتے ہو، اور کو کیا آتا ہے؟ اللہ کمیز، اگر تیرے عیب کہیں اللہ کمیز۔ اچھا نہر میں نہانا، دریا میں نہانا اسلام میں منع نہیں ہے، یقین کریں کسی بھی آپ عالم دین سے پوچھیں، نہر میں نہانا کوئی منع تھوڑی ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، نہر میں نہا سکتے ہیں، کوئی اس میں اسلام میں نہ ناجائز ہے نہ منع ہے، نہ اس نہانے کے اوپر کوئی سزا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جو لڑکے جیسے جاتے ہیں نہر پہ اور نکریں چھوٹی پہن کے جس طریقے سے وہ نہا رہے ہوتے ہیں، اپنی مسجد دے امام کو آگو پہ تو ہی میں کر کار کو سمجھو نا، اپنی مسجد دے امام کو آگو پہ تو ہی سارا کچھا پال تھا، وہ شدہ کیا کسی ہو گئے یار بجو میں تو کو کیا دینا،
ایسے ہی ہے نا. اچھا آپ اس کو جا کے یہ کہیں چاچا جی اپنی مسجد کے امام اسے کہیں بھائی یہ حرام نہیں ہے, نہر میں نہانا حرام نہیں ہے, وہ کیا کہے گا میں جانتا ہوں کہ حرام نہیں ہے مگر میرے شایان شان پہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. بھائی مسجد کا امام اس کی اپنی ایک عزت ہے نا, وہ اپنا اس کا ایک مقام ہے. عزت والا بندہ جو ہوتا ہے نا, عزت والا بندہ, عزت والے بندے کو تو کہہ دے نا اس کو وہ بات بری لگ جاتی ہے, اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یا تو چنگچی والے کو کہنے دینا تو کتنی بجے آنا ہونا ہے, چنگچی والے کو کئی دفعہ نہیں کہنا تو کتنی بجے آنا ہونا ہے. اچھا اندر سامان لوڈ کرو پہنچا سے نا تو جی ایسے پہنچے, وہ برا نہیں لگتا. پروفیسر کہیں بابا تو کتنی بجے کالج آنے, برا لگ سی نا وہ. یہ مطلب ہے کہ معیار دے مطابق جڑی چیز ہوتی ہے وہ برے لگتی ہے. اللہ نے آگے کہ بھائی تھوڑی حضرت محمد دی قوم کو آگے کہ اے ایمان والو تم وہ کام نہ کرنا جو موسیٰ کی قوم کرتی تھی اور ان کو تکلیف دیتی تھی. وہ آدھے کے آن سے کہ تے کو کدی بیماری ہے پھول بیری, یعنی تیرے جسم تے چٹے داغ ہیں. توجہ رکھے سو گال مکمل تھی چکی ہے. تیرے جسم تے چٹے داغ ہیں. اللہ کہہ دے محمد دی امت تو سا او کام نہ کرے جڑی موسیٰ دی قوم کریں دی ہے جنہیں نال موسیٰ کو تکلیف تھی دی. اچھا او نہ منے نے آن سہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھا درمیان نزدیک کوئی بندہ کہنی دریا تے گئے کمیز لہاتے پتھر تے رکھو نے تو دریا ٹو بیمار دیتا. جیویں دریا ٹو بیماری تے اللہ نے پتھر کو حکم دیتا. اللہ نے پتھر کو حکم دیا, میں بھول جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے دوست بھی ہیں جو سرائکی کم سمجھتے ہیں. اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ چل پڑ. پتھر چل پڑا, کپڑے اٹھا کے. حضرت موسیٰ جیسے ہی دریا سے باہر نکلے میرے کپڑے او میرے کپڑے. حضرت موسیٰ دریا سے باہر نکلے, وہ جو ایک عصا ان کے پاس ہوتی تھی وہ اٹھا کے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دریا سے باہر نکلے اللہ نے پتھر کو حکم دیا رک جا. پتھر کو حکم دیا رک جا. پتھر رکا, حضرت موسیٰ نے کپڑے پہنے. بندوں نے دیکھ لیا کہ بے عیب ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ سے اے کیا کہتی میرے گھر. اللہ نے کہا تو تہیں شریف آدمی, تو انہوں نے آنکھیں دے کپڑے لہنا نہ ہوئے اے آدم تو بے عیب ہے. میں صرف انہیں کو یہ دکھاونا ہے کہ میرا نبی عیب دار نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا نبی عیب دار نہیں ہوتا. اب موسیٰ کی امت ان کو کہتی تھی کہ تمہارے جسم پہ ہے سفید داغ. موسیٰ کی امت کہتی تھی کہ تمہارے جسم پہ ہے سفید داغ. اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا, اور جو اللہ چھوٹے نبی کے جسم پہ داغ برداشت نہیں کرتا وہ سلطان الانبیاء کے دل میں کالک برداشت کیسے. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی جدھر جدھر ہوا چلی نعرہ حیدری. بڑی حیاتی. میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں. میں اپنے موضوع کو کل بالکل اسی آیت سے آگے شروع کروں گا. ٹھیک ہے جی, کل بالکل یہیں سے شروع کریں گے. بس آج 6 محرم کی رات کے حوالے سے 2 جملے مسائل کے میں نے پڑھنے ہیں. جناب حسین علیہ السلام جب روانہ ہو رہے تھے نا کربلا کی طرف, سب لسٹیں بن چکی. ان لسٹوں میں تمام نام تھے, صرف ایک نام نہیں تھا, وہ تھا صغرا کا. اس میں 18 برس کے اکبر کا نام بھی تھا, اس میں علی اصغر کا نام بھی تھا. جناب بی بی صغرا نے حسین علیہ السلام کو رو کر فرمایا کہ بابا آپ اکبر کو بھی لے جائیں, آپ قاسم کو بھی لے جائیں, صرف اصغر کو یہاں چھوڑ جائیں. میں یہ سمجھوں گی کہ میرا اکبر بھی یہی ہے, میرا قاسم بھی یہی ہے. امام نے فرمایا صغرا ایسا ہو نہیں سکتا, اصغر کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. اب جو بی بی نے بات کی ہے تمہاری ہائے ضرور نکلے گی. بی بی فرماتی ہے کہ بابا امام بن کر نہیں باپ بن کر آواز دیں, اگر اصغر آپ کے پاس آتا ہے تو بھلے لے جائیں. عزادارو اب حسین علیہ السلام نے آ کر اصغر کو اٹھانا چاہا. اصغر نے صغرا کو لپٹ کر
یہ کہا کہ میں نہیں آنا چاہتا۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے جناب اصغر کے کان میں ایک بات کی، اس بات کا کرنا تھا کہ اصغر تڑپ گئے، صغرا کا دامن چھوڑا، حسین کے بازوؤں پر آ گئے۔ اب جب حسین لے کر روانہ ہوئے، صغرا روتی ہوئی پیچھے گئی، رو کر فرماتی ہیں بابا صرف اتنا بتا دو، لے کے تو تم نے اب جانا ہے، صرف اتنا بتا دو میرے بھائی کے کان میں کہا کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں اصغر کو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اصغر تو بہن کے پاس رہنا چاہتا ہے رہ لے، جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا وہاں تیرے حصے کا 3 منہ کا تیر بھی میں اپنی گردن پہ لے لوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس 10 محرم کا دن جب تمام شہادتیں ہو چکی، امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کا جب آوازہ دیا، بی بی رباب دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئیں، فرماتی ہیں حسین آپ کی آواز میں پتہ نہیں کتنا درد ہے، جب سے آپ نے یہ آواز دی ہے اصغر جھولے میں سو نہیں رہا، اصغر جھولے سے بار بار اپنے آپ کو گراتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اب اس کی قربانی کا وقت آ چکا، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، اب اس کی قربانی کا وقت آ چکا۔ بلا تشبیہ امام حسین علیہ السلام ایسے لے کے جب باہر فوج اشقیاء میں آئے نا، امام نے فرمایا کہ تمہیں بیعت کا تقاضا مجھ سے ہے، تم خود انصاف کرو کہ 6 مہینے کے بچے سے تو بیعت نہیں ہوتی، اس بچے کو پیاس لگی ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین پانی تو نے خود پینا ہے تو نام اس کا لیتا ہے، پانی تو نے خود پینا ہے تو اس کا نام لیتا ہے، اگر یہ بچہ خود بولے تو ہم پانی دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو ایسے اٹھا کر کہا، اصغر عیسیٰ بولا تھا اپنی ماں کی عزت کی خاطر، تو بولے گا حسین کی عزت کی خاطر۔ حسین نے ایسے گرم ریت پر اصغر کو لٹایا ہے، یا اصغر کی آواز آئی العطش العطش العطش۔ اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں تمہیں اتنی سمجھ آئے یا نہ آئے، پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں ضرور اس بات پہ ماتم کریں گی۔ عزادارو جب بچہ پہلی مرتبہ کوئی لفظ بولتا ہے ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، ماں ساری زندگی وہ لفظ یاد رکھتی ہے۔ اصغر کی جب آواز آئی العطش، رباب نے خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا اصغر ذرا اونچا بول، اور تو پہلی بولی بولا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے اصغر کو دوبارہ اٹھایا، یا عمر سعد پہنچا ہرملا کے پاس، اس کو جا کے کہا کہ ہرملا تیرے پاس کوئی تیر بچا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس صرف ایک تیر ہے جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں پر استعمال ہوتا ہے۔ عمر سعد بے غیرت نے کہا کہ تیرے پاس جو بھی تیر ہے تو اصغر کو مار تاکہ حسین کا کلام بند ہو اور میری فوج سے بغاوت ختم ہو۔ اس بے غیرت نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، مارنا چاہا، تیر گر گیا۔ اس نے تیر دوبارہ اٹھایا، تیر دوبارہ گر گیا، 3 مرتبہ جب تیر گرا، عمر سعد بے غیرت کہتا ہے اتنا بڑا تو تیر انداز ہے، تجھ سے ایک بچے پہ تیر نہیں چلایا جاتا۔ عزادارو یہ بے غیرت کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں جب تیر مارنے لگتا ہوں کبھی محمد سامنے آ جاتا ہے، کبھی علی سامنے آ جاتا ہے، کبھی پردہ اٹھا کے ایک ماں ہے جو کہتی ہے آہستہ مار بچہ چھوٹا۔ بس عزادارو ایک قتل ہوا علی اصغر کا اس طریقے سے۔ حسین نے قبر بنائی، قبر کا نشان مٹا دیا۔ 11 محرم کو جب سروں کا لوگوں نے گنا نا کہ کتنے سارے 71 سر، ہرملا نے کہا جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کا سر کدھر ہے؟ یا ایک بے غیرت نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کے پیچھے اس بچے کی قبر بنا رہے تھے، خیمے کے پیچھے آئے قبر کا نشان مٹ چکا تھا۔ یا شمر بے غیرت نے 500 نیزہ برداروں کو حکم دیا کہ زمین میں نیزے گاڑو، ان بے غیرتوں نے نیزے گاڑنا شروع کیے۔ عزادارو دل تھام کر سننا، ایک نیزہ ایسا لگا اس نیزے وہ نیزہ خالی واپس نہ آیا، اصغر کی لاش بھی ساتھ تھی۔ اس بے غیرت نے گھوڑے کو بھگانا شروع کیا، سکینہ اس گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتی تھی، رو کر کہتی تھی میرا بھائی ہے اور میرا بھائی ہے۔ اس بے غیرت نے کہا اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ بی بی روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی خیام کی طرف، رو کر کہتی ہے اماں اصغر کی لاش مل گئی، اماں اصغر کی لاش مل گئی، تیاری کر اصغر کی لاش آ رہی ہے۔ یا رباب نے تیاری کی، اتنے میں یہ بے غیرت آیا، اس نے اگر کہا تیرا بیٹا ہے، بی بی نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے،
بس اب پتہ نہیں تمہیں کیسے پڑھوں گا اور کیسے تم سنو گے. ایسے اٹھایا ہے اصغر کی لاش کو, اس طریقے سے اٹھایا ہے اور تلوار سے گردن کاٹی ہے. جیسے ہی اصغر کا تیسرا قتل ہوا, رباب رو کے فرماتی ہے عباس میری مدد کو آؤ, اصغر قتل ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب